یہ ایک شرمناک حد تک گری ہوئی حرکت تھی. اچھا وہ شخص پھر اس پہ بھی پیٹ نہیں بھرے, اس کی پارٹی کے ایم پی ایز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محترمہ فریال طاہر صاحبہ پہ پھر ایلیگیشن لگائے, جھوٹے ایلیگیشن لگائے. 4 سال تک مقدمہ چلتا رہا. آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میری حکومت چلی گئی تو پھر دیکھیں ان کو کلین چٹ مل گئی. اس بیوقوف انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آج 3 سال تک یہ مقدمہ اس کی اپنی حکومت میں چلتا رہا, اور الیکشن کمیشن بھی اس کی اپنی تھی, پہلے بھی اپنی تھی, بعد میں بھی اس کی اپنی تھی. تو اگر کوئی اس کے پاس شواہد و ثبوت ہوتے تو اس وقت وہ جو اس کو الیکشن کمیشن سے آرڈر لینا ہوتا تو لے لیتا. یہ تو نہیں کہ آپ مقدمہ کسی پہ کر لو اور 4 سال کے بعد کسی کو ریلیف ملے تو اس پہ بھی آپ پروپیگنڈاز کرنے شروع کر دو. 4 سال تک تو کیا ساری عمر تو آپ کو مقدمہ کو کوئی فیس نہیں کرے گا بیٹھ کر. آپ نے اپنے اثر رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے تمام اپوزیشن پر مقدمات بنائے, آپ نے لوگوں کو گھروں میں جیلوں میں ڈالا, لوگوں کی فیملیز پہ مقدمات بنائے, لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ مقدمات بنائے, لوگوں کی بیگمات پہ مقدمات بنوائے, آپ نے سب چیزیں کی. لیکن اس کے برعکس آج دن تک وفاقی حکومت وہ سلائی مشین سے جس نے اربوں روپے کمائے, امریکہ میں پیسے بھجوائے, علیمہ باجی, اس کو ابھی تک وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا, نہ پنجاب حکومت نے کچھ کیا. جو کہ ایمنسٹی اسکیم جس کو عمران خان کہتے رہے کہ یہ صرف چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اسکیم ہے, یہ میں نہیں کہتا تھا, یہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہے, اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کی اپنی بہن نے اٹھایا, علیمہ خان نے اٹھایا. پیپلز پارٹی کی تو کسی لیڈر نے اس کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھایا. کسی ایک کا نام لے دے پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے, وہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کو اور کالا دھن کو سفید کرنے والوں کو ایمنسٹی اسکیم ملتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے تو اس پہ ایک ہی نام آتا ہے, علیمہ خان. اور اسے پوچھا گیا بھائی آپ نے یہ اربوں روپے کیسے آپ کے پاس آئے, آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے, آپ کے خاندان کے اثاثے کیا تھے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ نے یہ اربوں روپے کس طرح سے امریکہ میں پراپرٹیاں خریدی, دبئی میں پراپرٹیاں خریدی, اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. بولے جی میں نے سلائی مشین چلائی تھی, وہ سلائی مشین سے اربوں روپے کما دیے علیمہ باجی نے. پھر عمران خان صاحب خوش ہیں. ابھی یہ بات کریں دوسروں کی گھر کی خواتین پہ, آج بھی عمران خان نے یہ اپنے زبان سے یہ بات کی ہے محترمہ فریال طاہر صاحبہ پہ. آج بھی پوری دنیا کو پتا ہے وہ گوگی صاحبہ جو کہ فرنٹ لیڈی مشہور تھی بنی گالا میں جادوگرنی کی, وہ جادوگرنی کی فرنٹ لیڈی کہاں ہے؟ وہ فرنٹ لیڈی جس وقت عمران خان کہتے تھے بیچاری گوگی, وہ کہاں ہے تمہاری بیچاری گوگی؟ بلاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو, لاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو. کیوں ملک سے باہر فرار ہے وہ؟ اور کس کو نہیں پتا؟ پنجاب کے بچے کو پتا ہے کہ وہ بیچاری گوگی جو ہے تحصیلدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو, ایس ایچ او کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو, ڈپٹی کمشنر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو, ایس ایس پی لگوانا ہو, ڈی پی او لگوانا ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو. وہ سیکرٹری تک بیچاری گوگی کو پیسے دے کے آپ لگواتے تھے. وہ کس سے چھپا ہوا ہے عمران خان؟ وہ ساری چیزیں تمہاری. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بے گناہ ہو, بے قصور ہو, تو بلا لو اپنی اس بیچاری گوگی کو. کیوں چھپا کے بیٹھے ہو اس کو باہر؟ اس کو سنا ہے آپ نے کسی ملک کی شہریت بھی دلوا دے دی ہے. وہ پرائیویٹ جہاز میں بیچاری گوگی یہاں سے بلینز آف روپیز لے کر جاتی تھی. وہ بیچاری گوگی پھر آپ کی گھڑیاں بھی بیچتی تھی. تو بیچاری گوگی جو ہے بیچاری کیا کیا کرتی تھی, اس پہ عمران خان صاحب خاموش ہیں. اور اب میں دوسری بات پر, کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو معیشت کی بہت زیادہ پرواہ ہے. حالانکہ معیشت کی پرواہ سب سے زیادہ ہر پاکستانی کو ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں کا استحکام اس معیشت پر ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں, جو پی ٹی آئی کے سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان خود چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں کہ ملک خدا نہ خواستہ کسی معاشی دباؤ میں آئے یا کوئی اس کا دیوالیہ نکلے, اللہ نہ کرے, جو کہ عمران خان کی خواہش ہے, جس پہ ان کے پی ٹی آئی کے ممبران کے آپ کو بھی پتا چلے ہوں گے, واٹس ایپ گروپس میں میسجز آ رہے ہیں کہ اپنے بینکوں سے سارے پیسے نکلواؤ. مصنوعی طور پر ان کا یہ فارمولا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچے. جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی لیڈرز تھے, ہماری حکومتیں
شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت 2 دفعہ ڈیزالو کی گئی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی شہادت ہوئی. کبھی کسی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر نے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. ڈکٹیٹروں سے مقابلے کیے، جنرل ضیاء سے پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، جنرل مشرف سے مقابلہ کیا، لیکن کبھی کسی ادارے کو پیپلز پارٹی نے کبھی ملائن نہیں کیا. ملک کو کبھی خدا نہ خواستہ ملائن نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جو ڈیووس میں ایک کانفرنس تھی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی اور اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب سلاخوں کے پیچھے تھے. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن میں بیٹھے تھے. وہاں پہ جب ان سے پاکستانی افواج کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک بھارتی جرنلسٹ سے، تو ان نے جواب کیا دیا، اٹس مائی آرمی، اور تم لوگ جو ہے، تمہاری ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، ہمارے ملک کے لوگ نہیں کرتے، ہمارے ملک کے ادارے نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے اسٹیٹس مین، یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کا خون، جس کا لہو، جس کی روح اس ملک سے محبت کرتی ہو. ورنہ اس وقت ان کے والد صاحب جیل میں تھے، انتقامی کاروائیاں چل رہی تھی، لیکن ان کے منہ سے، ملک سے باہر، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر ہمیشہ اپنے ملک کا دفاع کیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ امریکہ میں ایک دفعہ سے سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، تو اس پہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا واٹ ڈو یو مین، ہی از مائی پرائم منسٹر، ہی از آر پرائم منسٹر. باہر ملک میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا بھی دفاع کیا. اسے کہتے ہیں نیشنل لیڈرز، اسے کہتے ہیں قومی لیڈر، اسے کہتے ہیں لیڈر. یہ شخص جو اس وقت معیشت کے بارے میں جو پوری پی ٹی آئی کی پھر پروپیگنڈا مشین شروع ہو گئی ہے، میں حلفیہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آج اس معیشت کی جو بھی پوزیشن ہوئی ہے، جو اس وقت کمزور ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کے انٹرویوز میں، نکالیں اس کے انٹرویوز، اس پہ اس نے خود کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئی ایم ایف کے پاس تھوڑا دیر سے گئے. تو وہ پہلے جلسوں میں آئی ایم ایف کے خلاف بات کر چکا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو پھر وہ جانا پڑا. پھر وہی شخص جو پہلے جلسوں میں کہتا تھا کہ جی ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، میں خودکشی کروں گا، کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. خودکشی جیسے اپنی بات پہ تو کبھی اس نے قائم رہا نہیں، اس لیے بھیکیں بھی مانگی، اس نے خیراتیں بھی مانگی، کشکول لے کر ایک ایک ملک کے دروازے پہ بھی یہ گیا. جو شخص یہ کہتا تھا اس معیشت کی جتنی بھی بری پالیسیاں تھیں، جو اس نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، پھر اس کو ڈسون کرتا رہا، پھر اس کو خاموشی سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا رہا، وہ عمران خان کی وجہ سے. اور آپ خود بتائیں عمران خان کے دور میں کتنے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل ہوئے، اور اس وقت معیشت کون چلاتا تھا پاکستان کی؟ آپ کو پتا ہے کسی کو؟ وہ ایک جادوگرنی چلاتی تھی. وہ ایک ڈبہ رکھتے تھے، اس میں 10 نام ڈالتے تھے، پھر کوئی فال پڑھتے تھے، پھر کسی کا نام آ گیا، بھائی ٹھیک ہے. جس ملک کی معیشت، جو ملک خود، جس ملک کے فیصلے صرف فالوں پہ ہوتے رہے، جادو ٹونوں پہ ہوتے رہے، تو اس ملک کا یہی اشر ہونا تھا کہ جی یہ نام تمہارے یہ لکی ہے. جو وزیر خزانہ وہ کا جس کا نام پہلے الف سے شروع ہوگا. اب جی 6 مہینے پوری قوم اس الف کے پیچھے لگ گئی، پتہ نہیں الف کو کوئی کخ پتہ ہے نہیں پتہ، معیشت کا پوری قوم الف کے پیچھے ڈال دیا آپ نے. پھر بولا جی نہیں وزیر خزانہ وہ کا جس کا نام فلانے الفاظ سے شروع ہوگا، پھر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. جس پوری قوم کے فیصلے جادو ٹونوں سے چلتے ہوں. یہ وزیر اطلاعات جی یہ بہتر ہے خاتون، وہ دوسری خاتون جو تھی میں نام نہیں لوں گا، بڑا احترام ہے سب کے لیے، جس کو وزیر اطلاعات بیچ میں لگایا تھا انہوں نے، فواد چودھری کو ہٹا کے. وہ کہتے جی اس کا پیر اور اس کا پیر دونوں کا کوئی ایک تھا. اب جی جو اگر ایک ہی پیر کے مرشد ہوں گے تو وہ دونوں پھر وہ لگیں گے. مطلب کیا اس ملک کو انہوں نے حشر کیا تھا. آج تو بڑا ہی مطلب اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جیسے کہ پورے ملک کا درد ہی اس کو، پوری قوم کو اس نے بیوقوف بناتا رہا. یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، پوری قوم کے ساتھ مکاری کرتا رہا، اور اس کا صرف ایجنڈا یہ تھا کہ جی مجھے بس کرسی سے
चिपकता रहूं मैं, चाहे मैं मुल्क की का दिवालिया निकाल दूं। हालांकि जितनी भी अपोजिशन जमायतें थी उनको वो इकॉनमी नजर आ रही थी कि जी एक फ्रेजाइल इकॉनमी है, एक चीज जिसमें आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स की आप देख सकते हो कि जी मुखालफत देख सकते हो, उसके बावजूद क्योंकि मुल्क के लिए आपने कड़वे फैसले करने होते हैं, ऐसे अगर शख्स के हवाले कर देते मुल्क जिसका कोई मुल्क से ना कोई लगाव हो, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो कि जी मैं पैदागिरी नहीं, ये तो चोर डाकू नहीं, ये पैदागिरी किस्म का आदमी था, यहां से घड़ी चोरी कर लो, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जी पैसे नीलाम कर दो, नीलाम करके फिर किसी दोस्त को बोला तुम खरीद लो, ये मेरा एटीएम, उसके मसले हल कर दो, वो मेरा एटीएम, उसके मसले हल कर दो। क्या क्या इसने बड़े से बड़े क्रिमिनल डिसीजन नहीं लिए, क्या क्या इसने बुराइयां इस मुल्क के साथ नहीं की, मौशत का इसने क्या क्या नहीं किया। वही चीनी हमारी पहले हम इंपोर्ट करते थे, फिर उसी को चीनी को एक्सपोर्ट करते थे। आपने पेट्रोल के मसनूई यहां पे पूरे क्राइसिस पैदा किए। हर मुश्किल चीज में इमरान खान का एक अहम किरदार रहा है, इस मुल्क की मईशत को तबाह करने में इमरान खान का एक अहम किरदार रहा है। और अब उसकी क्या है कि पहले अब किसी तरीके से आप अवाम के दिल में नफरत पैदा करो इदारों के खिलाफ, इदारों के सरबराहों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ धमकियां दी, तो जब पता चला कि जी धमकी का जवाब अदालत से आ सकता है, आप पे कंटेम्प्ट हो जाए, तो फिर आप वो काला चश्मा पहन के, जज भी मौजूद नहीं है, पहुंच गए सुबह को माफी मांगने के लिए। वही आपने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया, वही आपने जो है हमारे अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की, उनके सरबराहों को निशाना बनाने की कोशिश की, और जिसकी आप तस्बीहां पढ़ते थे बैठकर, तस्बीहां पढ़ते थे बैठकर कि जी नहीं जनरल बाजवा साहब इतने अच्छे आदमी हैं, उन जैसा कोई डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है। और आप कल भी उनके खिलाफ बात कर रहे थे, आप आज भी उनके खिलाफ बात कर रहे हो। और जब आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब जिनको आप कहते थे पंजाब का डाकू नंबर 1, वो आपका पंजाब का डाकू नंबर 1 जिसको आपने वजीर आला बनाया है, वो कह रहे हैं कि जी हमें उधर से कहा गया, बाजवा साहब ने कहा कि जी आप इमरान खान की सपोर्ट करें। अब ये चीजें समझ से बाहर है। आप गाली दे रहे हो उनको, आप उनके खिलाफ मुहिमें चला रहे हो, आप उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे घिनौनी आप मुहिमें चला रहे हो, और पीछे से आप जो है आपके इत्तेहादी कह रहे नहीं जानते, उनके कहने पे आपके साथ आए। तो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हुआ है। फिर कहते हैं कि जी कल भी कहा मैं मुल्क का वजीर आजम था, मैं अपने मर्जी के एफआईआर नहीं कटवा सकता था। तो डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए इमरान खान, डूब मरो आज के आज, तुम डूब मरो, इस्तीफा दो तुम आज। पंजाब में तुम्हारी अपनी हुकूमत है, तुम्हारा अपना वजीर आला बैठा हुआ है, तुमने वजीर आला लगाया जिसको तुम कहते थे पंजाब का डाकू नंबर 1 है। अगर वो तुम्हारे कहने पर एफआईआर नहीं काटा तो तुम्हारे डूब मरने का मुकाम है। अगर वहां का आईजी तुम्हारा है, वहां का सेक्रेटरी इंटीरियर तुम्हारा है, वहां की हर चीज मशीनरी तुम्हारे पास है, असल में बात ये नहीं कि तुम्हारे कहने पर एफआईआर नहीं काट रहा, क्योंकि तुम्हारे पंजाब के वजीर आला को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उनको पता है कि तुम एफआईआर काटने की बात कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना एक जाली पोस्टर बनाने की बात कर रहे हो, अपने आप को मासूम और मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा पंजाब का वजीर आला खुद कहता है कि नहीं जी इमरान खान के नाम देने से वो एग्री नहीं करता। अगर तुम्हें इतनी सी भी हया शर्म है तो उस वजीर आला को बोलो, बयान दे कि जो तुमने 3 नाम दिए हैं उन तीनों नामों पे वो भी एग्री है या नहीं है। अगर वो नहीं है इसका मतलब तुम झूठे थे, झूठे हो और झूठे रहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी से बात कर रहे हो, तुम लोगों को झूठ बोलो, तुम लोगों के दिल में अपने इदारों के खिलाफ, अपने इदारों के अफसरान के खिलाफ एक झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हो, तुम उनके दिल में उनको गलत बयान पैदा कर, तुम मुल्क के नौजवानों को गलत किस्म के मैसेज दे रहे हो, गलत किस्म की चीजें कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात वाज़ेह है कि हमारी कौम समझदार है, भले इलेक्शन आज नहीं कल हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, इलेक्शन के लिए हर आदमी तैयार है, हर कोई अपनी कारकर्दगी के पीछे जाएगा। तुमने जितने भी झूठे प्रोपेगेंडा किए, तुमने जितने भी किस्म के सोशल मीडिया के ये बड़े बड़े नेटवर्क और सारी चीजें बनाई, तुमने भले खैबर पख्तूनख्वा में सब सोशल मीडिया के लोगों को तुमने भर्ती करवा दिए, मुख्तलिफ महकमों में 1300 भर्ती सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने वहां पे की लोगों की, तुमने पूरे नेटवर्क्स बनाए ताकि तुम किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के नौजवानों के जहन में गलत किस्म की बातें डाल सको। ऊपर से बोलता है जी कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तोशा खाना का सबसे बड़े बड़े डाकू तुम हो। कल इसने बात की कि जी गाड़ी जो है जरदारी साहब ने तोशा खाना से ली, उस पर मुकदमा क्यों नहीं बनता। अब ये जाहिल शख्स, कम अकल शख्स, इसको पता नहीं है कि तोशा खाना पे जरदारी साहब मुकदमे का जो है वो उसको फेस कर रहे हैं, मुकदमा उनके ऊपर बना है, और जो कि गलत मुकदमा बना है, इमरान खान के गवर्नमेंट में बना, गलत मुकदमा बना। जो गाड़ी तोशाखाना के जरिए जरदारी साहब ने ली,
وہ گاڑی آج بھی ان کے استعمال میں گاڑی ہے, آج بھی اس کو خود استعمال کر رہے ہیں, اور جو سرکار نے اس وقت پیسے فکس کیے اس پیسوں کی طرف سے کیے. تم نے کیا کیا, تم نے گھڑیوں کی پہلے انڈر ویلیو کروائی, انڈر ویلیو کے ذریعے بھی جو تم نے کہا تھا 50% کراؤں گا, تم نے 20% بھرے, اور پھر تم نے وہ گھڑی بیچ دی دبئی کے کسی رئیس کو, اور کہتے ہو کہ میری گھڑی میری مرضی. وہ تمہاری گھڑی کہاں سے آ گئی یار؟ وہ عمران خان کو تھوڑی ملی تھی, وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملی تھی, جس میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی. کوئی غیرت مند مسلمان جو خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہو, جس کو پتا ہو کہ دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے خانہ کعبہ کے تصویر والی, کوئی غیرت مند مسلمان کو اللہ رسول کو ماننے والا یہ چیز بیچ سکتا ہے؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو, آپ کو کوئی اس طرح کا تحفہ ملے آپ کبھی بیچو گے؟ لوگوں کو کوئی خانہ کعبہ کا غلاف ملتا ہے, کوئی قرآن شریف کا تحفہ ملتا ہے, کوئی بیچتا ہے یہ چیزیں؟ اس کو لوگ اپنے سینے سے رکھ کے بیٹھتے ہیں. یہ پیسے کا پجاری, یہ جھوٹا شخص جو خانہ کعبہ کی جس میں تصویر بنی ہوئی جس گھڑی میں, اس کو تو تمہیں اپنے سینے سے رکھنا چاہیے تھا, تم نے اس کو بیچ دیا, اور پھر جھوٹ بھی بولتے رہے میری گھڑی میری مرضی.